بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیڈز بائی آئزہ اور میں ہوں آئزہ انیس احمد۔ کیا آپ نے کبھی کسی سیارے کی آواز سنی ہے، اور وہ بھی سولر سسٹم کے سب سے بڑے سیارے کی؟ اگر نہیں سنی تو آئیے ہم سناتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کو بہت بڑی تباہی اور بربادی سے کس سیارے نے بچایا؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس بات سے تو آپ سب واقف ہیں کہ گیلیکسی کے جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں اسے سولر سسٹم کہتے ہیں۔ ہمارا سولر سسٹم، جس میں سورج مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اب تک کی تحقیق کے مطابق 8 سیارے اور بے شمار سیارچے، جن میں اسمال سولر سسٹم باڈیز اور بونے سیارے شامل ہیں، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک بہت وسیع موضوع ہے جس پر وقتاً فوقتاً ہم جدید تحقیق کے مطابق ویڈیوز بناتے رہیں گے، لیکن آج ہم اپنے سولر سسٹم کے ایک خاص سیارے کے بارے میں بات کریں گے جس کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے، لیکن آج آپ اس کے بہت سے ایسے راز جانیں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کو بہت حیرت زدہ کر دینے والی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سولر سسٹم کے سب سے بڑے سیارے جوپیٹر کی۔ جوپیٹر سولر سسٹم میں 5ویں نمبر پر سورج کے گرد اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ یہ تمام سیاروں میں سب سے بڑا سیارہ ہے۔ دیکھنے میں تو آپ کو یہ ٹھوس محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ گیسز سے بھری ہوئی ایک بہت بڑی گول بال ہے جس پر آپ کو زمین جیسی کوئی ٹھوس سطح نہیں ملے گی۔ بگ بینگ کے بعد سب سے پہلے اس شکل و صورت میں آنے والا اور سب سے بڑا سیارہ جوپیٹر تھا، جو گیسز کے ایک مجموعے کی شکل میں تھا۔ اس کی گریوٹی اتنی زیادہ بڑھی ہوئی تھی کہ اس نے گیسز کے مجموعے کو ایک گول بال کی شکل میں اکٹھا کر لیا اور ایک سیارے کی حیت اختیار کر لی۔ گیسز سے بنا ہونے کے باوجود یہ سولر سسٹم کے تمام سیاروں کے ٹوٹل میس کا 2.5 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور سورج کے میس کا 1,000واں حصہ۔ یہ ہمارے چاند اور وینس کے بعد آسمان پر تیسرے نمبر پر سب سے چمکدار نظر آنے والا آبجیکٹ ہے۔ لوگ زمانہ قدیم سے اس پر غور اور تحقیق کرتے رہے ہیں، اور رومن دیوتا جوپیٹر کے نام پر اس کا نام جوپیٹر رکھا گیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو اس کا سائز بہت بڑا تھا اور چمک کافی زیادہ تھی، اور دوسرا جوپیٹر اپنا چکر 12 سال میں پورا کرتا ہے، جسے 12 برجوں سے منسوب کیا گیا۔ جوپیٹر پر سب سے زیادہ ہائیڈروجن گیس پائی جاتی ہے، لیکن ہیلیم بھی اس کے میس کا 1/4 اور اس کے حجم کا 10واں حصہ ہے۔ یہ سیارہ ٹھوس محسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن اس پر اب تک کی معلومات کے مطابق کوئی باقاعدہ ٹھوس سطح موجود نہیں ہے۔ جوپیٹر کی اوپری سطح پر آپ کو جو یہ کلرفل بینڈز دکھائی دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ بہت دلکش لگتا ہے، یہ دراصل 2 مختلف قسم کے بینڈز ہیں۔ ہلکے رنگ کے بینڈز زون کہلاتے ہیں۔ یہ ایسے زونز ہیں جہاں گیسز سطح سے اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، اور گہرے رنگ کے بینڈز بیلٹس کہلاتے ہیں۔ ان بیلٹس پر گیسز جوپیٹر کی سطح کے اندرونی طرف موو کرتی ہیں۔ ان بینڈز کے مختلف رنگوں کا ہونے کی وجہ ان کی مختلف گیسوں کی کمپوزیشن اور ان کے ٹیمپریچر کا فرق ہے۔ ان بینڈز کی سرحدوں پر اٹھنے والی ہواؤں کی وجہ سے یہ جیسے ایک دوسرے سے حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ گیسز کے یہ مجموعے جوپیٹر کی سطح پر رنگ برنگے بادلوں جیسے لگتے ہیں۔ گیسز کے یہ بادل جو جوپیٹر پر نظر آتے ہیں، یہ اس کا ٹروپوسفیئر کہلاتے ہیں۔ ان کا فاصلہ سطح سے 31 میل یا 50 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ یہ ٹروپوسفیئر امونیم ہائیڈروسلفائڈ اور پانی کے مجموعے سے بنا ہے، اور زمین سے سرخ اور سفید بینڈز کی شکل میں نظر آتا ہے۔ جوپیٹر جو دیکھنے میں ٹھوس اور اصل میں گیسز کا مجموعہ، اس کے اندر اگر آپ کسی سیٹلائٹ کو بھیجیں تو اب تک کی معلومات کے مطابق اس پر لینڈ کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں ملے گی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سیٹلائٹ اس کے ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل آئے، کیونکہ اس کی گیسز کا ٹیمپریچر اور دباؤ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ سیٹلائٹ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ہماری زمین کے پاس تو ایک ہی چمکتا دمکتا چاند ہے، چلیں کافی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جوپیٹر کے کتنے چاند ہیں؟ 5، 10، 15، 20، 30؟ ارے نہیں، جوپیٹر چاندوں کے معاملے میں اتنا خود کفیل ہے کہ اس کے 80 معلوم چاند ہیں، جن میں سے 67 کے نام رکھ لیے گئے ہیں، پر شاید سائنٹسٹ ناموں کے معاملے میں اتنے خود کفیل نہیں، کیونکہ جوپیٹر کے 13 چاند ابھی آفیشلی اپنا نام رکھے جانے کے انتظار میں ہیں۔ اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے چاندوں میں سے ایک چاند جس کا نام IO ہے، یہ سولر سسٹم میں موجود آبجیکٹس میں سے سب سے زیادہ گرم ترین آبجیکٹ ہے،
जैसे कोई दहकता हुआ आतिश फिशां, और इसका टेम्परेचर भी सोलर सिस्टम के तमाम मालूम ऑब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ दूसरा चांद यूरोपा, जो सोलर सिस्टम का छठा बड़ा चांद है, वो बर्फ़ से ढका हुआ है। इसका टेम्परेचर इक्वेटर पर -260 डिग्री फ़ारेनहाइट और पोल्स पर -370 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी गिरा रहता है। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर को ऑर्बिट करते हुए जो नई मालूमात हम तक पहुंचाई हैं, उनके मुताबिक रंग बिरंगे नज़र आने वाले ये बैंड्स एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में और मुख्तलिफ रफ्तार से हरकत करते हैं। हल्के रंग वाले बैंड्स सैयारे की महवरी गर्दिश के साथ हरकत करते हुए उसकी रफ्तार को भी तेज़ करते हैं और तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हैं, और गहरे रंगों वाले बैंड्स सैयारे की महवरी गर्दिश की मुखालिफ सिमत में गर्दिश करते हैं और सैयारे के गिर्द घूमने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि गैसेस के ये मजमूए किस ताकत की वजह से ऐसे इकट्ठे हैं कि एक सैयारे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसकी वजह जुपिटर की मकनातीसी ताकत है। जुपिटर के गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसे मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं, जो ज़मीन के मैग्नेटोस्फेयर से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इस फील्ड की मकनातीसी ताकत की वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे होकर जुपिटर की रेडिएशन बेल्ट्स बनाते हैं। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से उठने वाले सिग्नल बाज़ औक़ात सूरज से मौसूल होने वाले सिग्नल से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जुपिटर की सतह पर ये जो आप सुर्ख धब्बा देख रहे हैं, ये एक ऐसा तूफ़ान है जो सालों से जुपिटर पर घूम रहा है, जिसकी रफ्तार ज़मीन पर आने वाले तेज़ तरीन तूफ़ानों से भी कई गुना ज़्यादा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है। शायद ये थमने की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें अंदाज़न 20 साल लग जाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि हम जुपिटर के इतने बड़े साइज़ और इतनी ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक बहुत बड़ी तबाही से बचे। इस बड़ी तबाही से जिससे जुपिटर ने हमें बचाया, वो हबल टेलीस्कोप पे रिकॉर्ड हुई, जिसमें काफ़ी सारे कॉमेट्स एक झुंड की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे जो ज़मीन से टकरा सकते थे अगर जुपिटर बीच में ना आ जाता। जुपिटर की मकनातीसी ताकत ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया और वो एक एक करके जुपिटर से टकराते रहे, जिसकी वजह से जुपिटर की सतह पर बहुत से आतिशफशानी तूफान उठे। टेम्परेचर में कई गुना इजाफा हो गया। ये इतने तबाहकुन थे जितने 300 मिलियन एटम बम तबाहकुन हो सकते हैं। अगर ये ज़मीन से टकराते तो ज़मीन पर ऐसी तबाही मचती कि शायद ज़मीन पर से ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती। आए हबल टेलीस्कोप से खींची गई जुपिटर की चंद खूबसूरत तस्वीर देख। जुपिटर के बारे में तो अभी बहुत से हकाइक हैं जो आपसे शेयर करने हैं, और हम वक्तन फ़वक्तन जदीद तहकीक के मुताबिक आइंदा आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करते भी रहेंगे। लेकिन चले, आज की वीडियो का एसेंस हम आपको जुपिटर की आवाज़ सुनवाते हैं, जो जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के गिर्द चक्कर लगाते हुए रिकॉर्ड की। आइए जुपिटर की आवाज़ सुने और एक अजीब से एहसास से महजूज़ हों। जी, तो कैसी लगी जुपिटर की आवाज़? उम्मीद है आपको हमारी ये मेहनत और ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। अल्लाह पाक से आपकी सलामती की दुआ के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।